السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ درخزئی خانزادہ نے ڈرائیو کرتے اچٹتی سی نگاہ عنایا پر ڈالی، جو سیاہ چادر سے نقاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت لکڑی کے پل سے گزر رہے تھے۔ نیچے بہتے دریا کا شور تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی آرام سے اس پل کو کراس کر رہی تھی۔ ایک گاڑی پیچھے گارڈز کی آ رہی تھی، جو ابھی اس پل پر نہیں چڑھی تھی۔ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی اس پل سے گزر سکتی تھی۔ چہرہ ڈھانپ رہی ہوں، انایا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا چہرہ ابرش کی طرح کور کرنے کی کوشش کی، جو اس سے ہو نہیں رہا تھا۔ درخزئی نے اسے بڑی سی چادر میں لپٹے گہری گرم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی، جس پر بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ پہلی مرتبہ دیکھا تھا اسے اس طرح بڑی سی چادر میں لپٹے ہوئے۔ ہے مائی سوان، میری جان، اس کی ضرورت نہیں۔ درخزئی خان زادہ گاڑی روکتے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے سے نرمی سے نقاب اتار گیا تھا۔ کیا مطلب ضرورت نہیں؟ درخزئی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھے اس چادر سے خود کو ڈھانپنا ہے۔ آپ بھی باہر نکلتے ایسے ہی اپنے چہرے کو کور کرتی تھی۔ آپ تو مجھے گھونگھٹ نکال کر یہاں لے کر آئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ انایا نے درخزئی کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ وہ اس پر مکمل جھکا ہوا تھا۔ درخزئی کی نرم گرم سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی اتنی نزدیکی پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ دھڑکنیں شدت سے سینے میں بجنا شروع ہو چکی تھی۔ تم نے اس چادر سے خود کو اتنا کور کر لیا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو ضرورت نہیں ہے میری جان۔ درخزئی خانزادہ کے جان کہنے پر انایا کی دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچایا تھا۔ رنگت سرخ کندھاری ہوئی تھی، آرس پر گھنیری پلکیں سجدہ زیر ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ انایا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنے لب شدت سے رکھے ہوئے تھا، ابھی تک اپنے لب ہٹائے نہیں تھے۔ وہ شدومت سے وہاں اپنے لب رکھے اس کے گال کو اپنی زبان سے گیلا کر رہا تھا۔ انایا اس کے لمس پر بے یقین تھی۔ درخزئی خانزادہ کے جسم سے اٹھتی خوشبو اسے بدحواس کر رہی تھی۔ درخزئی کا ایک ہاتھ اس کی چادر کے اندر اس کی گردن سے ہوتا کچھ گہری استحقاق بری گستاخیاں کرتے اپنا حق جتا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم ہر جگہ سے مائی سوین، میری جان، میری زندگی۔ وہ اسے تھوڑا بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے چھوتے اس کے گال پر اپنے لبوں کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ انایا نے سسکی لیتے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ درخزئی خانزادہ نے مسکراتے اپنا ہاتھ ہٹایا، مگر گال پر وہ ویسے ہی لب رکھے ہوئے تھا۔ جانتا ہوں بہت نازک ہے میری خوبصورت سی کیوٹ سی وائف بھی، مگر اب یہ نازکی ختم کرنی پڑے گی۔ 18 سال کی ہو چکی ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ تم بار بار میری قربت میں میرے ہاتھ جھٹکو گی اور میں برداشت کروں گا مائی سوین، درخزئی خانزادہ نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے گلاب جیسے سرخ گال پر اپنے ہاتھ رکھا تھا۔ کیا مطلب درخزئی؟ انایا نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان، مجھے لگ رہا ہے 30 کا ہونے سے پہلے مجھے دل کی بیماری ہو جانی ہے۔ اتنی خوبصورت جوان بیوی ہے میری، اور میری راتیں تنہا گزر رہی ہیں۔ تکیے کے ساتھ لپٹ لپٹ کر میری صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب میں تکیے سے نہیں، تمہارے خوبصورت جسم کے ساتھ لپٹ کر سونا چاہتا ہوں۔ میرے جوان جذبے اب میرے کنٹرول میں نہیں رہے مائی سوین۔ ایسے ہی تم سے دور رہ کر پگھلتا رہا، دل کی بیماری کے ساتھ میری جوانی بھی ڈھل جائے گی، درخزئی نے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ انایا حیرانگی سے سرخ ہوتے درخزئی کو دیکھ رہی تھی۔ درخزئی کی بے باک باتوں سے گالوں سے سینک نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ بات یہ ہے میرے مائی سوین، رات بہت بری گزری۔ تمہاری طلب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا میں آج بھی وہی سرفرا خانزادہ ہوں جو تمہارے لیے پاگل ہے۔ اب تمہارے حویلی میں ہوتے ہوئے بھی میں روز روز ایسے ہی غسل کر لوں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ درخزئی خانزادہ کی اتنی بے باک بات پر وہ سرخ ہوتے بے اختیار سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ انایا کے انداز پر درخزئی کا برجستہ قہقہا گونجا تھا۔ انایا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی تھی۔ وہ اسے اتنے مہینوں بعد ایسے ہنستے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ ویسا لگ رہا تھا جیسے سوات میں تھا۔ ہائے مائی مس امریکن، درخزئی نے اس کی آنکھیں جھپکنے پر دل پر ہاتھ رکھتے آہ بھری تھی۔ این، تم نے بیلی بٹن پر جو جولری پہنی ہوئی ہے وہ چینج ہوئی ہے نا؟ درخزئی خانزادہ نے بھاری مخمور آواز میں پوچھا۔ ہاں، انایا نے سرخ پڑتے بمشکل آواز نکالی تھی۔ میں پھر بے حد خوبصورت ہیرے کی جولری بنواؤں گا وہاں کے لیے، درخزئی خانزادہ نے اس کی چادر کے اندر بے حد بے باک شرارت کی تھی۔ انایا کی سانسیں رکی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے اسے یوں چھوا تھا۔ پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ اب خود کو تیار کر لو اچھی طرح میری جان،
جو تمہیں خانزادوں سے ڈر لگتا ہے، 2 دن بعد تمہیں بتاؤں گا تمہارا ڈر بالکل جائز ہے۔ ہاں، درخزے کی بات پر اس نے گھبراتے نہ سمجھی میں اسے دیکھا تھا۔ میری جان، تم میری محبت، میری قربت، میری شدتیں سہ نہیں سکو گی۔ بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ درخزے خانزادہ نے جھکتے اس کی گردن پر اپنے دانت شدت سے گاڑے تھے۔ عنایا نے آنکھیں موندے ہوئے سسکی لی تھی۔ درخزے خانزادہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ عنایا بدحواس ہوتے ادھم مچاتی دھڑکنوں کے ساتھ سیٹ کی دوسری جانب کھسکی تھی۔ درخزے کی مردانہ خوشبو اس کے حواس طلب کر رہی تھی۔ اس کی معنی خیز باتوں پر وہ سرخ کندھاری الگ سے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد کا سوچ کر ہی دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ خود چاہتی تھی کہ درخزے اس کے قریب آئے، مگر اب وہ اس کی شدتوں کا سوچ کر مرنے والی ہو رہی تھی۔ درخزے اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے کندھوں سے آن ٹکرائی تھی۔ تم مجھے ابھی جانتی نہیں مائس وین، جو میں اصل میں ہوں۔ درخزے نے اسٹیئرنگ چھوڑتے اس کی طرف جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عنایا کی نگاہیں اب اس کی لکڑی کے چرچراتے پل پر تھی۔ وہ اسٹیئرنگ چھوڑتے ہوئے اس کے کان کی لو پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کی بے باک باتوں اور بے باکی سے چھونے پر عنایا کا دل ہتھیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جن سے محبت کرتا ہوں ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ انہیں خود سے ایک پل کے لیے جدا کرتا ہوں۔ اب تمہیں درخزے خانزادہ کو ہر پل ہر لمحہ سہنا ہوگا۔ اپنے خان کی دہکتی سانسیں اپنے وجود پر برداشت کرنی ہوگی۔ اپنی گہرائیوں میں ہر پل اس چٹان سے سخت پہاڑی خان کو سہن کرنا ہوگا۔ درخزے خانزادہ کی دیوانگی بھری باتیں سنتے اور اس چرچراتے خوفناک پل کو دیکھ کر اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ درخزے، اس پل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جہاں سے آپ مجھے کالج لے جا سکیں؟ عنایا نے روحان سے ہوتے ونڈ سکرین پر خوف سے نگاہیں جمائیں۔ ہے میری جان، کسی دن تمہیں اس راستے سے بھی لے کر جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے تمہیں وہ راستہ اس پل سے زیادہ پسند آئے گا۔ درخزے عنایا کے چہرے پر خوف دیکھتے مسکراہٹ دبائے پراسراریت سے بولتے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر گیا۔ اس کی بیوی کو اس پل سے خوف آتا تھا، وہ سمجھتا تھا۔ درخزے اس کے ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے ہوئے اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ عنایا نے سرخ ہوتے درخزے کو دیکھا۔ درخزے نے مسکراتے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ وہ جلدی سے رخ موڑے اپنی طرف کے شیشے پر نظر جما گئی تھی۔ درخزے کے لبوں سے فلک شگاف کا کہا بلند ہوا تھا اس کے یوں سرخ پڑنے پر۔ عنایا دوسری طرف چہرہ کرتے سرخ گلاب ہوتے شرمیلا سا گہرا مسکرائی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کی ہتھیلی مسلسل چومتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عنایا نے اپنی ہتھیلی چھڑوانے کی کوشش کی۔ درخزے اس کی ہتھیلی پر گرفت مضبوط کیے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ عنایا نے روحان سے ہوتے اس پل کو دیکھتے ہاتھ چھڑواتے اپنی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ جتنا کیئرنگ تھا اتنا جنونی بھی تھا یا جنونی بننے والا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی کو شدت سے چومتا اس خطرناک پل پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ روز کیا اب ایسے ہی ڈرائیونگ کرتے اسے کالج چھوڑنے آیا کرے گا؟ عنایا کی تو سانسیں ہی رک گئی تھی اس کے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنے پر۔ ایسے ہی چھوڑ کر آیا کروں گا کالج مائس وین، وہ اسے خود کی طرف کھینچتے سرگوشی کرتے آنکھ مار گیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط کندھے سے پھر سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کی بات کیسے جان گیا تھا؟ عنایا نے آنکھیں پٹپٹاتے اسے دیکھا۔ درخزے اس کے ایکسپریشنز پر کہکہا لگا گیا تھا۔ عنایا نے روٹھے انداز میں رخ موڑ گئی تھی مگر اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا۔ وہ اب اس کی ہتھیلی چومتے ڈرائیونگ کرتے مسلسل ہنس رہا تھا۔ حیدر خان کے ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکنے پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ حیدر خان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے بے حد گھبرائی سی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ حیدر خان نے اس کے ہاتھ پکڑتے بے حد نرمی سے کہا۔ لالا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ زرمش نے نظریں جھکائے اپنی آنکھوں میں اتری شبنم کو آرس کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ ہاسپٹل میں سب ڈاکٹرز تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ نہیں لالا، سب بہت اچھے ہیں۔ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حیدر خان کی بات پر زرمش نے نظریں اٹھائے جلدی سے کہا، بیٹا میں تمہاری پڑھائی جلدی سٹارٹ کرواؤں گا، مگر ابھی میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جب تک تمہارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آ جاتا جو ساحر خان کی زندگی میں تم میں تھا، تب تک میں تمہیں دوسرے شہر یا باہر کسی ملک بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ شاید اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا بیٹا۔ تمہارا لالا تمہیں لے کر بہت حساس ہو گیا ہے، تم میں میری جان بستی ہے۔ حیدر خان نے نرمی سے اس کے آرس پر ہاتھ رکھتے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔
حیدر خان کی اتنی محبت پر زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہچکیاں بھرتے نظریں جھکائے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلنے لگ گئی تھی۔ زندگی میں اسے صرف حیدر خان کی محبت ہی ملی تھی، ورنہ طاہر خان کے دھتکار سے وہ اپنی ساری دوستوں تک سے دور ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا سب اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لالا میں آپ کے پاس ہی ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، ادھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ زرمش نے سر نوی میں ہلاتے حیدر خان کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر وہ کبھی یہ بات جان گیا کہ اسے آریان خان زادہ نے اپنی قید میں رکھا تھا تو حیدر خان کی محبت، اعتماد وہ سب کھو دے گی۔ شاید وہ آریان خان زادہ کے ساتھ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ حیدر خان کو دیکھتے سوچ رہی تھی، اس وحشی درندے کو شاید کوئی مار نہیں سکتا، وہ وہی میرے لالا کو مار دے گا۔ زرمش کی آنکھوں کے سامنے اس کے خوفناک روپ آئے تھے۔ اس جیسا انسان نما جانور اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میرا بچہ ادھر بہت خوش ہے، میں جانتا ہوں، پھر بھی کوئی بات ہو تو کوئی کچھ کہے، اپنے لالا کو ضرور بتانا، پھر تمہارا لالا دیکھ لے گا۔ حیدر خان نے نرمی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی لالا۔ زرمش اپنی سیاہ چادر اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے گاڑی سے نکلتے تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزرتے ایک پلر کے پیچھے سماتے اس سے ٹیک لگا گئی تھی۔ حیدر خان کے جانے کے بعد اسے کیا کرنا تھا وہ جانتی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل میں پناہ نہیں لینی تھی، بلکہ ہاسپٹل کے باہر کہیں پناہ لینی تھی۔ حیدر خان کی کال پر زرمش نے اپنے بیگ سے فون نکالتے کان سے لگایا۔ جی لالا، پہنچ گئی ہوں، ڈاکٹر ماہین سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ زرمش نے اپنی بھیگی آواز پر بمشکل قابو پایا تھا۔ کاش یہ بلڈی کاش یہ بلڈ تھرسٹ پیس اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا، کاش وہ مر جائے۔ وہ حیدر خان سے جھوٹ بولتے، اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے شدت سے دعا کر رہی تھی۔ فون بیگ میں ڈالنے کے بعد زرمش اپنی چادر سے اچھی طرح اپنے چہرے کو کور کر گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں میں غیظ و اشتعال کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ وہ آج ہسپتال آئی تھی، یہ بات اس کے تن بدن میں شعلے سے دہکا چکی تھی۔ اب وہ ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، اس سے اس طرح بچ رہی تھی وہ، یعنی اب سڑکوں پر سارا دن پناہ لے گی، یا پھر اپنا کوئی عاشق بلا رکھا تھا۔ آریان خان زادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ آریان خان زادہ نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ پر ڈالی۔ اب وہ غصے سے جبڑے بھینچے سڑک پر اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آریان خان زادہ کے وجود میں جیسے بارود کے شعلے بھڑکے تھے۔ وہ اس سڑک پر اس کے سامنے گئی تھی، اتنی جلدی وہ پیدل اس سڑک کو کراس نہیں کر سکتی تھی۔ ہاسپٹل کا یہ پچھلا راستہ خطرناک تھا، یہ راستہ گھنے خوفناک جنگل کی طرف جاتا تھا۔ اس طرف لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی تھی، بہت کم یہاں سے گاڑیاں گزرتی تھی۔ کہا گیا یہ ناپاک وجود، آریان خان زادہ اسے اس سڑک پر نہ پا کر جیسے پاگل ہوا تھا۔ اسی سڑک پر وہ اسے بے حال سی ملی تھی، وہ اسے اپنی حویلی لے کر گیا تھا۔ اگر کوئی اور اسے ایسے لے گیا تو؟ یہ سوچ آتے اس کے اندر مرچیں سی دہکی تھی۔ وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے جبڑے بھینچے اپنے سلکی بالوں میں ضبط سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائے ہوئے تھا۔ وہ اس سڑک پر دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے اندر غیظ و غضب کے طوفان امڑ رہے تھے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی وہ اس کے گالوں کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ جبڑے بھینچے اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ 20 منٹ ہو گئے تھے، وہ اسے تلاش نہیں کر سکا تھا۔ اس کی نگاہوں سے کچھ اوجھل ہو جائے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے منٹوں میں چھلاوے کی طرح غائب ہو سکتی تھی؟ وہ سٹیئرنگ پر مکہ مارتے دانت پیستے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے کل اس طرح خوفزدہ کرنے پر وہ پچھتا رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اسے اپنے کسی ایکٹ پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اذلان سکندر اس کی وجہ سے جے کے کی قید میں تھا، اسے ذرا سا پچھتاوا وہ نہیں تھا، مگر آج وہ اسے کل خوفزدہ کرنے پر پچھتا رہا تھا۔ مگر اس نازک ڈرے سہمے وجود کے لیے اس کے اندر غصے کے طوفان امڑ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا وہ اسے تہس نہس کر دے۔ آریان خان زادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ کہا ہو مس خان، چھوڑوں گا نہیں تمہیں آج۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ سے اس کی گاڑی تک لرز اٹھی تھی۔ تم میری قید میں ہی ٹھیک تھی ناپاک وجود، افسوس ہو رہا ہے تمہیں آزاد کرنے پر، افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہیں یوں آزاد کرنے پر۔ وہ اپنے سلکی بالوں کو دائیں بائیں پشیانی پر جھٹکتے ہوئے گرایا تھا۔ مل جاؤ تم آج، تمہارے گال تھپڑوں سے اس طرح داغوں گا تم کبھی یوں سڑکوں پر اپنا مسکن نہیں بناؤ گی۔
آریان نے خون آشام درندے کی طرح غراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہیں جا سکتی ہے جب تک اس کے پاس کنوینس نہ ہو؟ کیا وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے؟ یہ سوچ آتے آریان خانزادہ کے خون میں چنگاریاں سی دہکی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اگر ایسا کچھ ہوا تو۔ کسی بھی غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھی تم، وہ پاگل ہوتا چیخا تھا۔ یکدم اس نے گاڑی روکی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک باریک بال تک میری نظروں میں آ جاتا ہے تو وہ کیسے میری نگاہوں سے یوں لمحوں میں غائب ہو سکتی ہے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ جمائے چٹکیاں بجاتے اڑایا تھا۔ آریان خانزادہ کی گاڑی اب پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ آنچل کو تلاش میں تھی جس کی آنکھوں کے کیمرے میں جھلک دکھلاتے محفوظ ہوا تھا۔ وہ ایکسلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتے تیزی سے اپنی گاڑی بیک پر لے جا رہا تھا۔ آنکھیں ایک نگاہیں ایک طرف گھنے جنگل کی طرف تھی۔ یکدم اسے گاڑی روکنی پڑی۔ اس کے لبوں سے کہا بلند ہوا۔ وہ سیاہ آنچل اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ زرمش جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی، گاڑی کے ہارن پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ زرمش نے کھڑے ہوتے اپنے چہرہ ذرا سا باہر نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ گاڑی میں آریان خانزادہ کو دیکھ کر وہ پیچھے کو ہوتے منہ پر ہاتھ رکھتے ٹیک لگا گئی تھی۔ آریان خانزادہ وہ خوفزدہ ہرنی سہمی ہیزل گرے آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ آریان نے جبڑے بھینچے ہوئے دوسری سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر آؤ مس خان۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ وہ اس کی دھاڑ پر شدت سے لرزتے اسی لمحے درخت کے تنے کی اوٹ سے ہوتے ہوئے باہر آتے آریان خانزادہ کی گاڑی کے سامنے آئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے دونوں آرس پر ہاتھ رکھے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ آریان اس کی بچگانہ حرکتوں پر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر کا غصہ بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے یکدم سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آریان خانزادہ کی سرد نگاہیں اس کے پیچھے بڑھتے قدموں پر تھیں۔ یکدم وہ مڑتے ہوئے سامنے نظر آتی سڑک پر برق رفتاری سے بھاگنے لگی۔ آریان خانزادہ کا غصہ اب ساتویں آسمان پر تھا۔ اس کی حرکتیں بچگانہ ہی تھی، وہ بھلا کیسے اس سے بچ سکتی تھی؟ آریان نے غصے سے سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اب بہت آہستگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی سڑک پر کچھ فٹ کے فاصلے پر بھاگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا آج وہ اتنا دوڑانا چاہتا تھا تاکہ اس کے بھاگنے کا شوق ہی ختم ہو جائے۔ زرمش نے برق رفتاری سے بھاگتے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ آریان کی گاڑی کو بہت آہستگی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی استہزائیہ مسکراہٹ کو دیکھتے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ اب سٹل کھڑے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو استہزائیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم زرمش کا بیگ میں رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ زرمش نے جلدی سے موبائل نکالتے کان سے لگایا۔ بھاگو مس خان، آج سارا دن ہم یہی گیم کھیلیں گے، دیکھتا ہوں کتنا بھاگ سکتی ہو۔ زرمش نے بے یقینی سے فون پر آریان خانزادہ کی آواز سنتے ونڈ سکرین پر نگاہیں جمائیں۔ وہ سرد سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم فون پر آریان خانزادہ کا کہا گونجا تھا۔ زرمش فون کان سے لگائے ونڈ سکرین پر نظر آتے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو کہے لگا رہا تھا۔ زرمش سرنفی میں ہلاتے جنگل کی طرف اب بھاگی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی ہلکی گھنی پیٹ سہلاتے بمشکل خود پر قابو پاتے گاڑی روکی۔ وہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ آریان خانزادہ نے غیظ و اشتعال سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ زرمش گھنے جنگل میں داخل ہوتے ایک گھنے درخت کے تنے میں سمائے اپنی اتھل پتھل سانسوں کو قابو پانے لگی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش اس بلڈ تھرسٹی بیسٹ کی بھاری قدموں کی دھمک سنتے اس نے اپنا چہرہ درخت کے تنے سے باہر نکالا۔ وہ بلو جینز پر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا، آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھی۔ زرمش کی خوفزدہ آنکھیں اس کی کلائیوں کی موٹی نیلی ابری رگوں پر تھیں۔ جب وہ بہت غصے میں ہوتا تھا اس کی رگیں پھولنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ذرا سا چہرہ نکالے خوفزدہ ہوتے اس کے چوڑے وجود کو دیکھ رہی تھی جہاں غیظ و اشتعال کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کا خون آشام غصہ
ہر حرکت میں چھپے خطرے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی، جیسے وہ شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہو۔ گاڑی سے نکلتے اس کا قد بلند، قداور اور ظاہری طور پر بے رحمانہ تھا، جو زرمش کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ زرمش کی سانسیں بے قابو ہو گئی تھی، اس کا دل بے روک دھڑک رہا تھا۔ خوف اور گھٹن کا احساس اس کے پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ آریان کے قریب آنے پر اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی، مگر وہ ایک لمحے کو بھی پیچھے نہیں ہٹی، جیسے وہ وحشی درندے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن حقیقت میں اس کے اندر چھپے خوف نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ آریان کا قدم قدم زرمش کو دھیمے مگر پرخطر پیغام دے رہا تھا۔ وہ اب خوفزدہ ہوتے تیزی سے جنگل کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ آگے گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ زرمش کا فراق اس جھاڑی میں اٹکا تھا۔ وہ بنا پرواہ کیے بھاگی جا رہی تھی۔ فراق پیچھے سے پھٹتے خاردار جھاڑی میں اٹک چکا تھا۔ سبز فراق شیفون کا تھا، جو پیچھے سے کافی پھٹ چکا تھا۔ اس کی شال کندھوں پر تھی، اس کی دودھیا کمر واضح ہو گئی تھی۔ آریان یہ دیکھتا جبڑے بھینچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کا فراق ان خاردار کانٹوں سے بھری جھاڑی سے چھڑوایا، ورنہ پورا فراق اس خاردار جھاڑی کی زینت بنا اس کے بدن سے اتر جاتا۔ بہت سے کانٹے اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئے تھے۔ وہ پرواہ کیے بغیر اس کے فراق چھڑواتے، اس کی شال اس کے وجود پر پیچھے کی طرف اوڑھاتے۔ اسے درخت کے تنے میں پٹک گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتے اپنے گال پر دونوں ہاتھ جمائے چیخ اٹھی تھی۔ آریان خانزادہ یہ دیکھتے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ اگر وہ اپنے گالوں پر ہاتھ نہ رکھتی، شاید اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ اس کا یہاں اس گھنے جنگل میں چھپنا آریان خانزادہ کے اندر غصے کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ آریان خانزادہ نے اس کے خوبصورت نقوش کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے استفسار کیا۔ چھپ رہی تھی تو تم سے، زرمش نے اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے روانی سے جواب دیا۔ وہ اس کے جواب پر دانت کچکا گیا تھا۔ کیا کہا تھا تمہیں؟ میں نے تمہیں ہاسپٹل نہیں آؤں گی، کیوں آئی؟ آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے لفظ چبا کر آئیبرو اچکائے۔ لالا کی وجہ سے۔ لالا کو کیا کہوں؟ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں آج ہی کوئی بہانہ سوچ کر لالا سے کہہ دوں گی مجھے ہسپتال نہیں آنا، مجھے جانے دو پلیز۔ واپس اپنی قید میں مت لے کر جانا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ زرمش نے روتے ہوئے التجا کی۔ اسی سڑک پر تو اسے پہلے ملی تھی۔ وہ اس کے سامنے والے درخت سے ٹیک لگائے، سگریٹ سلگائے اس پر اپنی خونا شام نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا کہو گی اپنے لالا سے؟ آریان خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس سے استفسار کیا۔ ڈاکٹر جازل کہہ رہے تھے کہ ان کے بہت سے کانٹیکٹس ہیں، وہ مجھے سوات کے کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام دلوا دیں گے۔ وہ اپنی شفٹنگ بھی ادھر ہی کروا رہا ہے۔ میں لالا سے کہہ دوں گی کہ سر شہرام نے وہ ہاسپٹل ریکمینڈ کیا ہے۔ زرمش کے لبوں سے جازل کا نام سنتے وہ درخت سے ٹیک چھوڑ چکا تھا۔ ایک عجیب سی آگ دہکی تھی اس کے وجود میں۔ جازل اس کی وجہ سے کسی اور ہاسپٹل میں شفٹنگ کروا رہا تھا، لیکن کیوں؟ کہاں بات ہوئی تمہاری جازل سے؟ آریان خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے پوچھا، مگر جلتا سگریٹ وہ کانٹوں سے پیوست اپنے زخمی ہتھیلی میں دبوچ گیا تھا۔ ساحر کا نام سنتے بھی اسے ایسے ہی آگ لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر جازل سے بات کرتی ہے، وہ جیسے بارود کا گولہ بنا تھا۔ کل رات کال کی تھی انہوں نے، زرمش نے آہستگی سے کہتے اپنے عارض پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ کال کرتا ہے وہ تمہیں؟ آریان خانزادہ کے حلق سے پہلی مرتبہ آواز نہیں نکلی تھی۔ عجب سی کھولن اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ آگ ہی آگ اسے اپنے گرد محسوس ہوئی تھی۔ دل کیا تھا سامنے کھڑے وجود کو آگ لگا دے، بہت بار دل کیا مقابل کو بے رحم موت دے دے، مگر آج تو دل کر رہا تھا اس کی بوٹی بوٹی کر دے۔ آج کوئی بدلہ، کوئی نفرت اس کے وجود کا حصہ بنے اسے یہ سب کرنے پر مجبور نہیں کر رہی تھی۔ آج وہ آگ تھی جو اس کے اندر بھانبڑ سی جلا چکی تھی، دہکتا تندور سا بنا تھا۔ کل پہلی مرتبہ کی تھی۔ زرمش نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے بمشکل کہا تھا۔ نمبر کب دیا تم نے اسے؟ وہ کافی آہستگی مگر بے حد برفیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ نظریں اب زرمش پر نہیں تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے غیر مروی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے نہیں دیا، زرمش نے ہچکی لیتے سر نفی میں ہلایا۔ آریان خانزادہ کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔
اس کا لہجہ اتنا برفیلا اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ برفیلی آواز عجیب سی تپش لیے ہوئے تھی، تپش ذرا عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ مقابل کے لہجے میں جو گرمی اور سردی کا احساس لیے زرمش کی ہڈیوں میں اترتے اس کا خون بیک وقت گرم اور ٹھنڈا کر رہا تھا۔ موبائل دو مجھے اپنا۔ ککا کیوں؟ آریان خانزادہ کی بات پر وہ حیران سوال کر گئی تھی۔ موبائل دو اپنا مجھے، ورنہ آگ لگا دوں گا تمہیں۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ جنگل میں گونجتے خوف کا سما پیدا کر گئی تھی۔ زرمش نے جلدی سے کپ کپاتے اپنے بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے اس کی طرف کپ کپاتے ہاتھوں سے بڑھایا۔ آریان خانزادہ نے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے موبائل اس کے ہاتھ سے جپٹا۔ اس کا موبائل لیتے وہ ایک سیکنڈ میں اس کا لاک کھول گیا تھا۔ آئندہ تم کسی سے بھی نمبر پر کسی بھی کال سے بات نہیں کرو گی۔ ڈاکٹر جازل کا نمبر کانٹیکٹ سے بلاک کرتے ہوئے اس نے موبائل زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے حیرانگی سے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ اس نے کیسے اس کا لاک موبائل کھولا تھا؟ لالا سے بھی بات نہیں کروں گی کیا؟ زرمش نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ اس کی معصوم نقوش اور اس کے اتنے معصوم بننے پر جبڑے بھینچے، اس کے گرد درخت کے تنے پر ہاتھ جمائے اسے محسور کر گیا۔ زرمش اٹکتی سانسوں سے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ اتنی معصوم نہیں ہو تم، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ پہلے وہ ساحر عاشق تھا اور اب یہ۔ وہ اس کے گرد دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے غرایا تھا۔ کون یہ؟ زرمش نے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے استفسار کیا۔ وہ اس کے سوال پر جازل کا نام نہیں لے سکا تھا۔ کوئی کیسے اس کا عاشق ہو سکتا تھا؟ نہ وہ ساحر، نہ وہ جازل۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ آج میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس درخت کے تنے کے ساتھ باندھ کر چلا جاؤں۔ مڈ نائٹ سے ڈر لگا تھا نا تمہیں، اور ٹائیگر سے ڈرتی ہو نا تم؟ آریان خانزادہ کے سوال پر زرمش نے خوفزدہ ہوتے اپنی گردن ہلائی تھی۔ یہاں بہت سے خوفناک مڈ نائٹ اور ٹائیگرز ہیں جو تمہیں اندھیرا ہونے سے پہلے تمہیں اپنی خوراک بنا لیں گے۔ وہ دہکتے لہجے میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے گرایا۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے مت باندھنا اس درخت، میں کل نہیں آؤں گی ہاسپٹل۔ زرمش نے سر نفی میں ہلاتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے منت بھرے لہجے میں فریاد کی۔ وہ بہت بے رحم تھا، وہ جانتی تھی وہ اپنے بدلے اور نفرت کی آگ میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ آؤ گی ہاسپٹل تم، اب تم ہر روز میری نظروں کے سامنے ہوگی، ایک پل کے لیے اوجل نہیں ہوگی۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں غرایا تھا۔ زرمش اس کے نئے حکم پر خوف سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسی لمحے فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہ اسے ہر پل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں آریان، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے سامنے ہر پل رہوں گی، میری سانسیں رک جائیں گی۔ زرمش اس کے حکم پر ہذیانی ہوئی تھی۔ کس کے سامنے نہیں رہنا چاہتی؟ اس جازل کے سامنے؟ ہاں؟ پہلی بار مقابل نازک وجود اتنا ڈرا خوفزدہ ہونا اس کے اعصاب بھاری ہو چکا تھا۔ سانسوں میں عجیب سی آگ دہکی تھی۔ میں کسی کے سامنے نہیں رہوں گی، میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گی۔ زرمش کی دہکتی سانسوں پر گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اب تم صرف میری نگاہوں کے سامنے رہو گی مس خان۔ وہ اس لفظ چباتے اسے کلائی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش اس کے سخت حصار میں اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی گئی تھی۔ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے اندر دھکیل چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے آریان خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اب غصے سے بہت تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرمش گاڑی کے دروازے میں سمائے ہر پل اس وحشی درندے کے سامنے رہنے کا سوچ کر اپنے حواس کھو رہی تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے اندر آ کر رکی تھی۔ زرمش نے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ اترو گاڑی سے، آج سے تم میری اسسٹنٹ ہو۔ وہ اس کے کان میں سور پھونکتا گاڑی سے اترا تھا۔ زرمش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتی شال سر پر جمائے گاڑی سے اترتے لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے چوڑے وجود کو دیکھتے قدم بڑھا رہی تھی۔ میرے ساتھ چلے مس خان، میری اسسٹنٹ ہیں آج سے آپ۔ ایک اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے اپنے سر کو اسسٹ کرنا۔ آج سے آپ مجھے اسسٹ کریں گی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا ڈاکٹری اصل میں ہوتی کیا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑے لفظ چباتے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا جھکے گلاس ونڈو سے نظر آتے سرسبز پہاڑوں کو گھورتے گہری سانس لے رہا تھا۔
جازل نے اسے فون کیوں کیا؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ دہنے کے ساتھ پریشان ہوا تھا۔ یہ جازل اغیار لغیاری آخر کون تھا؟ اس کی طرح ایجنٹ، یا پھر کسی کا مہرا، یا پھر سچ میں ڈاکٹر تھا جو زرمش کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا؟ آخری بات اس کے سینے میں ایندھن جلا چکی تھی۔ اسے پہلی دو باتوں سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ آخری بات سوچ کر پاگل ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ اس نازک وجود کے لیے اس کے اندر ایسا غصہ تھا، ایسے بھنبٹ جلے تھے۔ وہ اس کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودنے کے لیے بیتاب ہوا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اذلان سکندر جے کے کی قید میں تھا۔ جے کے اسے کیسی کیسی اذیتیں دے رہا ہوگا، مرنے سے بدتر حالت کر دی ہوگی اس کی۔ وہ قید کے صوبتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایسی کئی قیدیں اس نے کاٹی ہوئی تھی۔ آریان نے چیختے ٹیبل پر پڑی تمام فائل نیچے پھینکی تھی۔ زرمش اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخ روکتے پیچھے کو ہوتے دروازے میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی دبی چیخوں پر غصے سے مڑتے اسے دیکھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ اپنے گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آریان اس کی حرکت پر اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ جاؤ ڈاکٹر ماہین کے پاس، ان کے علاوہ کسی کے پاس نظر نہ آؤ مجھے۔ آریان خانزادہ نے خون اتری نگاہوں سے اسے دیکھتے سر لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ جی سر، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے جلدی سے دروازہ کھولتے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر ماہین کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ نے بند ہوتے دروازے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اپنے جبڑے بری طرح بھیچے، اپنے سامنے پڑی کرسی کو پوری قوت سے ٹانگ ماری۔ کرسی الٹتے ہوئے دور جا گری تھی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ جازل اغیار لغیاری، آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے کرسی اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ رضا خان کی حویلی کے بہت بڑے لان میں اس کے بیٹے داؤد خان کی مہندی کا فنکشن منعقد تھا۔ بڑے بڑے سالم دمبے روسٹ کیے جا رہے تھے۔ مختلف قسم کا لائیو مینیو چل رہا تھا، جس میں سر فہرست سالم دمبے تھے۔ الماس خان اور زاویار خانزادہ کب سے فائرنگ کر رہے تھے، جس میں ان کے بہت سے دوست ساتھ دے رہے تھے۔ رضا خان کی عالیشان حویلی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج رہی تھی۔ رضا خان اپنے دوست مصطفیٰ ملک کے ساتھ بیٹھے یہ دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مرتضیٰ، تم میرے علاقے میں اپنے خاندان کو لے کر آئے۔ رضا خان کی بات پر مرتضیٰ ملک کا کہا گونجا تھا۔ کتنی بار کہو گے یہ تم مجھ سے؟ سنا تھا تم پٹھان بہت مہمان نواز ہو، آج دیکھ بھی لیا۔ اتنی محبت، اتنی عزت، اتنی شاندار دعوتیں بہت انجوائے کیا میں نے، مصطفیٰ ملک نے کہتے رضا خان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں آگ جلائے کرسیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ تمہارا بڑا پن ہے جو یہ سب کہہ رہے ہو، ورنہ اتنے بڑے بزنس مین کا کلام میں قدم رکھنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ رضا خان کی بات پر پھر سے مصطفیٰ ملک کا کہا گونجا تھا۔ میری نظر میں کچھ دن پہلے تم غریب تھے رضا خان، یہاں آ کر پتہ چلا تم مجھ سے بھی تو ہاتھ آگے ہو۔ مصطفیٰ ملک نے رضا خان کی عالیشان حویلی کی طرف نظریں دوڑاتے کہا تو اس بار رضا خان کا کہا بلند ہوا تھا۔ مصطفیٰ ملک ہنستے ہوئے اپنی نگاہیں سامنے کھڑے سیاہ لباس میں ملبوس زاویار خانزادہ پر گاڑ گیا، جو ہنستے ہوئے کب سے آسمان میں فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ مصطفیٰ ملک نے ہاتھ میں پکڑے مشروب کے گلاس کو لبوں سے لگاتے زاویار کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، جو مصطفیٰ ملک کو بے حد تیز ترار اور مغرور سا لگا تھا۔ بہت ٹیڑھی چیز ہے یہ، نہ جانو تو بہتر ہوگا۔ رضا خان زاویار خانزادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، وہ تو لگ رہا ہے داؤد خان سے دوستی کب ہو گئی؟ مرتضیٰ ملک نے زاویار خانزادہ کے باروب مغرور نقوش کو دیکھتے پوچھا، دوستی کا کیا ہے، وہ تو ہو جاتی ہے۔ وہ تو لاہور کے رہنے والے مصطفیٰ ملک اور کلام میں رہنے والے رضا سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو دونوں کلام کے رہنے والے ہیں، رضا خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ ملک کا مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلائے مشروب پینے لگا۔ عائش ملک رضا خان کی حویلی کے سٹنگ ایریے میں کھڑی گلاس ونڈو سے لان میں نظر جمائے کھڑی تھی۔ اس وقت وہ گرین کلر کے ہیوی کامدار بے حد خوبصورت فراق میں ملبوس کسی دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ اس کے سنہری بے حد سلکی خوبصورت بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ نیلی گہری بے حد خوبصورت آنکھوں پر ہلکا سا میک اپ اس کی آنکھوں کو خطرناک حد تک خوبصورت بنا گیا تھا۔ پنک لپسٹک لگائے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس پر نگاہیں ٹکانا مشکل ہو گیا تھا۔ سبز فراق میں اس کے خوبصورت نشیب و فراز تو پانی میں جیسے آگ لگائے ہوئے تھے۔ اس کا سنگ مرمر سا جسم تو قیامت سی بجلیاں پیدا کر رہا تھا۔
وہ گلاس ونڈو سے نظر آتے زاویار خانزادہ پر کب سے اپنی شربار نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اللہ اللہ خواستہ، اس لڑکی کو ادھر سے دور کرو، دیکھو ذرا اس کو بغیر کسی چادر کے کب سے یہ باہر دیکھ رہا ہے، اوپر سے پری کی طرح خوبصورت ہے۔ باہر کھڑے مردوں کو چھوڑو، کوئی جن عاشق ہو گیا تو کیا کرے گا، ہم ادھر کا مہمان ہے یہ۔ مہزالہ خانم پریشانی سے بولی تو خائستہ کی ہنسی کی جھنکار گونجی تھی۔ مورے کیسی بات کر رہا ہے تم، یہاں جن کہاں سے آ گیا؟ دریا پر جاؤ تب بھی تم یہی کہتا ہے وہاں جن ہوگا، پہاڑوں پر غلطی سے چلے جاؤ تب بھی یہی کہتا ہے۔ وہ بیچارہ مہمان ہے ادھر کا، وہ ادھر اس حویلی میں بند رہنے کو تو نہیں آیا۔ یہ ڈر وہم یہ ڈراؤ ہم کو دیا کرو، وہ شہر کا لڑکی ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ خائستہ نے ہنستے ہوئے کہا، ادھر اگر جن نہ بھی ہوئے، کسی مرد نے دیکھ لیا خواہ خواہ بھڑ بھڑ جل جائے گا۔ اس کو پیچھے کرو اور اس کا دوپٹہ بھی اوڑھاؤ۔ مہزالہ خانم غصے سے بولتے ہوئے چلی گئی تھی۔ خائستہ اپنے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے عائش کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہا ہے تم ادھر؟ مورے بہت بول کر گیا ہے، اور باقی مہمان عورتوں بھی تمہیں ایسے دیکھ کر باتیں کر رہا ہے۔ خائستہ نے عائش ملک کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوز کیئر؟ عائش نے کندھے اچکائے تھے۔ کیا مطلب؟ خائستہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھوڑو مطلب کو، یہ بتاؤ یہ زاویار خانزادہ ہے کون؟ عائش ملک نے زاویار کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو کب سے آسمان پہ فائرنگ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، تم اس زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا تب سے؟ خائستہ نے حیران ہوتے گالوں کو ہاتھ لگائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے یہ معصوف کوئی جن بھوت ہے۔ عائش استہزائیہ ہنسی تھی۔ اللہ اللہ عائش، جن بھوت قسم سے اس زاویار خانزادہ سے جن بھوت قسم سے اس زاویار خانزادہ سے اچھا ہوگا، بہت ہی ظالم ہے، یہاں کا سردار ہے مگر بہت جابر، دوسروں کو سزا دینا اپنا حق سمجھتا ہے، کسی کو بھی مار دیتا ہے۔ کیا مطلب کسی کو بھی مار دیتا ہے؟ کیا اس کا راج چلتا ہے؟ زمینی خدا ہے کیا ادھر کا؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عائش بھڑکی تھی۔ اسی کا راج چلتا ہے، بہت ظالم ہے، جرگے کا فیصلہ یہی کرتا ہے، اپنے سامنے آواز اٹھانے والے کا گلا دبا دیتا ہے اپنے جابرانہ فیصلوں سے۔ اس کا دشمن بھی اس کا نام سے ڈرتا ہے۔ تو کیا کہے گا پھر اسے ظالم ہی نہ؟ اور دیکھو اس کی طرف، اس کا چہرے کی طرف، کیسا پرکشش مرد ہے، مگر اس کا چہرہ سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ خائستہ نے جھرجھری لیتے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھا، جس کے سرخ و سفید چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ ادھر کلام کا بڑے سے بڑا گھر کا لڑکی زاویار خان زادہ جیسے مشکل مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ادھر کا سردار ہے، مگر اس کا نام سنتے لڑکیاں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، پتہ نہیں کس بد نصیب کا نصیب پھوٹے گا۔ خائستہ نے زاویار کو دیکھتے ایک بار پھر سے جھرجھری لی۔ عائش ملک خائستہ کی ایک ایک بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ ظالم اکھڑ مزاج بے حد انتہا سخت انسان تھا، وہ جانتی تھی۔ تم کیوں اسے دیکھ رہا ہے؟ دل آ گیا ہے کیا تمہارا؟ خائستہ نے اب کی بار ہنستے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ دل اور اس پر؟ عائش مر جائے گی، اپنے شاہویر کے علاوہ کسی مرد کو سوچے گی بھی نہیں۔ یہ زاویار خانزادہ جیسا ظالم مرد پر تو تھوکنا پسند نہ کروں، میرے شاہویر کے پیروں کی خاک بھی نہیں یہ۔ عائش نفرت سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اس زاویار کے پہاڑوں پر رہنے والی لڑکی ہی سہ سکتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بھی پہلی رات اوپر پہنچ جائے گا۔ خائستہ ہنستے ہوئے بولی۔ اتنا جنگلی ہے کیا؟ عائش استہزائیہ ہنسی تھی۔ لندن سے پڑھ کر آیا ہے، مگر اس کا تعلیم سے دور دور تک واسطہ نہیں، جنگلی ہی ہے تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ خائستہ کی بات پر عائش کی آنکھوں میں نفرت مزید بڑھی تھی۔ ہٹ جاؤ اب ادھر سے، ادا اور لالا نے دیکھ لیا خواہ خواہ چیخے گا۔ خائستہ نے اسے وارن کیا۔ تمہارے لالا کا مجھ سے کیا تعلق، جب میرے بھائی اور پاپا کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ عائش نے اب خائستہ کو غصے سے دیکھا۔ تم مہمان ہیں اور ہم لوگ ایسا ہی ہے، ادھر کا مرد اپنا عورت کو لے کر نہیں، اپنا مہمان عورت کے متعلق بھی حساس ہے۔ اچھا نہیں لگتا تم ادھر کھڑا رہے، اور تمہارے وجود پر دوپٹہ بھی نہیں۔ خائستہ اسے ٹوکتے ہوئے چلی گئی تھی۔ عائش سٹل وہیں کھڑی زاویار خانزادہ کو گھور رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے فائر کرتے سامنے دیکھا۔ اس کی نگاہیں لان کے بیچوں بیچ تعمیر خوبصورت حویلی کی گلاس ونڈو پر پڑی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بھی شرارے دہکے تھے۔ اس دن اس لڑکی کی گالی یاد آئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کا لباس
اسے اس دن سے بھی زیادہ ولگر لگا تھا، جس کی فٹنگ میں وہ صاف عیاں ہو رہی تھی۔ بڑے دھڑلے بڑی بے شرمی سے کھڑی تھی۔ ادھر اتنے مرد تھے، اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورتی اس نے کلام میں نہیں دیکھی تھی، مگر زاویار خانزادہ کو اس کی خوبصورتی سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک عورت کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عیاں ہوتی عورت صرف خلیص نگاہوں کی حقدار ہوتی ہے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو نفرت سے گھور رہے تھے۔ التمش، میری بندوق گولیوں سے بھر دو۔ آج رات گولیوں کی گونج ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آج خوشی کا دن نہیں، منحوس دن ہے زاویار خانزادہ کے لیے۔ وہ پشتو میں بولتے بلند آواز میں گرجتے فائر کرنے لگا۔ عائشہ سے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتے پردہ برابر کر گئی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ تو لازمی کیجیے گا کہ آپ کو وائس اوور کیسی لگ رہی ہے، اور اگر غلطیاں ہیں تو انہیں اگنور کریں، کیونکہ سردی ہے تو اس کی وجہ سے اکثر گلا خراب ہو جاتا ہے مسلسل پڑھنے سے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔